अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज कुछ ख़बरें हैं अहम। क्या दौड़ लगी हुई है किसको खुश करने के लिए? पीपल्स पार्टी को अपनी किस जगह से अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है कि अपनी वो माजी के नज़रिए को छोड़कर किस तरीके से वो इस वक्त बी टीम बनने की कोशिश कर रही है, वो अपनी जगह किस तरह बनाने की कोशिश कर रही है, और नून लीग और पीपल्स पार्टी में किस चीज़ का मुकाबला है। लेकिन इससे बढ़कर इमरान खान का नाम जो है वो मीडिया के ऊपर लेना जो है वो एक किस्म का जुर्म करार पाया है, और उसके ऊपर ट्रेंड भी चल रहे हैं ट्विटर के ऊपर। कासिम के अब्बा और कासिम के अब्बू, कासिम के अब्बा, इस तरह करके नाम लेने के हवाले से बातें हो रही हैं, और इसमें मीडिया के अंदर क्या चमगोइयाँ हो रही हैं उस पर बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ बातें की हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। इमरान खान साहब ने खिताब किया, उसके ऊपर बात करेंगे। शुरू हम इमरान खान से कर लेते हैं, और बीच में हम एक जो ये असद कैसर और परवेज़ खटक की क्या कहानी है। ये प्रेस क्लब पहुँचे, नेशनल प्रेस क्लब आए थे या नहीं आए थे, ये कहाँ पे थे, फिर इन्होंने कहाँ जाके मीडिया टॉक की है, प्रेस क्लब में क्यों नहीं की, ये इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सारी चमगोइयाँ होनी थी। उससे पहले इमरान खान साहब ने ट्वीट भी किया था। शुरू हम इमरान खान साहब से करते हैं। इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं 20 अरब का जो हर्जाना है वो नैब चेयरमैन के ऊपर करूँगा क्योंकि इन्होंने ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया और इन्होंने बगैर इंक्वायरी के इन्वेस्टिगेशन में डाला, और सारा उन्होंने वो तफसील बताई कि किस तरीके से जो है वो नैब के जो इख्तियारात हैं नैब चेयरमैन के वो भी बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि नैब चेयरमैन जब अपना हो तो हुकूमत को बढ़े हुए इख्तियारात ज़्यादा सूट करते हैं ताकि वो मुखालफिन को सही टका के रगड़ा दे, और जब ख़ुद निशाना बनते हैं तो उस वक्त यही कोशिश होती है कि नैब के नाखून कुतर दिए जाएँ, इसको टूथलेस कर दिया जाए, इसको ख़त्म कर दिया जाए, फिर ये इस किस्म की बातें होती हैं। लेकिन बहरहाल ये अपने मुफाद के लिए। इमरान खान साहब ने फिर जो बातें की हैं वो गिरफ्तारी और पार्टी को के हवाले से भी, और इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में मेरे वकील भी मेरे साथ ना जाएं, वो डरे हुए खौफ का शिकार हैं, और उन्होंने बताया कि ख़ुद भी वो फ़ोन से किसी से फ़ोन के ऊपर बात नहीं कर सकते, ये उन्होंने बताया। और फिर उन्होंने अपने भांजी का, और जो उन्होंने बताया कि उनके वालिद साहब भी नून लीग में, उनको उठाने के हवाले से बात की है कि उनको उठा के ले जाया गया है और किस तरफ ये मुल्क को लेके जाना चाहते हैं। फिर उन्होंने ये भी यकीन दहानी कराई कि टिकट जो है वो अवाम जो है वो PTI के साथ है, वो किसी और के साथ नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि मैं बी टीम बन के नहीं आया, मैं किसी को डैडी कह के नहीं आया था। उनका इशारा गालिबन भुट्टो साहब की तरफ था, और उन्होंने कहा जी पहले मैंने अपनी पार्टी को बनाया, उसके बाद मैं हुकूमत में आया हूँ, और मैं एक एक चीज़ को समझता हूँ। मैं इस तरह से हुकूमत में शॉर्टकट नहीं आया कि पहले वज़ीर बना फिर मैंने पार्टी बनाई हो। इस तरह करके उन्होंने एक चीज़ जो उन्होंने बड़ी अहम की है आज, जो एक बात की है वो बड़ी हट के है। वो अभी तक PDM को या उनको निशाना बनाते थे और बताते थे क्या क्या है। उन्होंने ये कहा है कि PDM जो है वो भी ये चीज़ याद रखे कि किस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का प्लान A से प्लान B बन जाएगा तो बचेंगे आप भी नहीं। ये बात नहीं है, और मेरे ख्याल में इस चीज़ को मानने में कोई आर नहीं है कि जो ये बात आज कर रहे हैं, ये बात काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से, काफ़ी महीनों से इनको समझाने की कोशिश की जा रही थी कि सियासतदानों को बैठना चाहिए, मसाइल का हल निकालना चाहिए। लेकिन उस वक्त वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे इमरान खान साहब, और इसके ऊपर अच्छी खासी उन पर तनकीद भी हो रही है अब कि अब आके वो मुखातिब कर रहे हैं कि आपके साथ भी ऐसा होगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ज़ाहिर है ये बनता है कि इमरान खान साहब अगर पावर में होते, यही वाला सलूक जो है वो PDM के साथ या दूसरी जमातों के साथ हो रहा होता, तो क्या उस वक्त भी यही कहते कि इनके पास प्लान B भी होता है एक ये इस्टेब्लिशमेंट के बाद? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगरचे उन्होंने इस बात को कहते हुए टारगेट इस्टेब्लिशमेंट को ही किया है, लेकिन बहरहाल जो एक किस्म की उनको मैसेज दिया है, ऑफ़र दी है, एक किस्म की डायलॉग की पहले दे चुके हैं बैठने के, आप भी अपनी खैर मना लें, आपके साथ भी यही होगा। तो वो लोग भी जिस वक्त इमरान खान साहब पावर में थे यही कहते थे। खैर ये एक बात है। इमरान खान साहब का नाम लेना जो है वो जुर्म है मीडिया के ऊपर, और कासिम के अब्बा के नाम से चलता रहा। ये वाकई आजकल के दौर के अंदर सोचना चाहिए। मैंने कल भी अपनी वीडियो में कहा था कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और जो लोग मुआजना करने के लिए बैठ जाते हैं कि ज़िया-उल हक के दौर में ये हुआ था, मुशर्रफ के दौर में ये हुआ था। यहाँ मैं ये चीज़ बताता चलूँ कि मुशर्रफ साहब के दौर में जो भी है मीडिया ने आज़ादी हासिल की थी, और ये भी एक आमर या डिक्टेटर के दौर में आज़ादी हासिल की गई थी। तो इस दौर के साथ मिलाना, वो आज से कम से कम 22-23 साल पहले, जिस वक्त मामलात सोशल मीडिया भी नहीं था उस तरह से, मीडिया आज़ाद नहीं था लेकिन मीडिया को आज़ादी दी गई थी, और अब जब चीज़ें आगे की तरफ जाती हैं उनको पीछे की तरफ लेके जाने बहुत बड़ा काम होता है।
اور بہت بڑا اس کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے کیونکہ پیچھے کی طرف آپ کو لے جایا جاتا ہے. اس وقت اگر اس طرح کی قدغنیں ہوتی یا ضیاء دور میں جس وقت آزادیاں دیکھی نہیں تھی, سوشل میڈیا تھا نہیں, اس کا ٹیسٹ نہیں لیا تھا, اس کا مزہ نہیں لیا تھا, تو وہ چیزیں وہ بھی بری تھی, اس کو میں وہ نہیں کہہ رہا, وہ بہت بری تھی, اس کی بھی مثالیں جو ہیں تاریخی طور پہ بہت ہی بری ہیں. لیکن جو اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ اس وقت جو تھا یہ تھا, اس وقت یوں تھا, تو وہ اب دیکھنا چاہیے کہ اب اس لیول کے حد تک کب ہوا تھا. یہ میں پہلے بھی آپ سے اس پہ بات کر چکا ہوں. میڈیا کے اوپر نام لینے کے حوالے سے آج میں نے میڈیا کے اوپر دیکھا اکثر جگہ پہ پی ٹی آئی کی جماعت کو مخصوص جماعت بھی کہا گیا, اکثر جگہ پہ پی ٹی آئی کا نام بھی لیا گیا, لیکن عمران خان صاحب کے نام سے زیادہ تر اوائڈ کیا گیا, لیکن جیو کے اوپر نام لیا گیا. اور جیو کے اوپر عمران خان کے پارٹی کے حوالے سے جو اندرونی کہانی سامنے آئی اس کو بھرپور طریقے سے بیان کیا گیا, اور جیو کے اوپر عمران خان صاحب کے ٹکر بھی چلے, اس کے ڈبے بھی چلے, پھٹے بھی چلے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ان کو کیسے اجازت ہے یا ان کی بہادری ہے یہ یا ان کا تپڑ ہے, کیونکہ اس وقت میڈیا کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ میڈیا آرگنائزیشن کب جاگیں گی, کیونکہ اسپیس آپ جتنی چھوڑتے جائیں گے اتنی لیتے جائیں گے, تو یہ اس کے اوپر ضرور بات ہو رہی ہے. لیکن بہرحال یہ کریڈٹ آج جیو کو دینا چاہیے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو رگڑا لگوانے کے حوالے سے تو وہ کرتے رہتے ہیں, لیکن آج انہوں نے اندرونی کہانی سامنے رکھی کہ عمران خان کا ووٹ بینک ہے, عمران خان صاحب ہی سارا کچھ ہے. تو یہ ساری چیزیں بہرحال ہوئی ہیں, اور مولوی محمود کو بھی کافی سارا ٹف ٹائم وہاں سے دیا گیا, یہ ایک حقیقت ہے. لیکن اب آتے ہیں اسد کیسر و پرویز خٹک کی طرف. پرویز لائی تو دن کے ٹائم ہی گرفتار ہوئے تھے, اور پرویز لائی کو میرا ماننا ابھی بھی یہ ہے, پرویز الہی کو لگتا کچھ ایسے ہے, آگے مجھے نہیں پتا, لگتا کہ ان کو بھی ایک منصوبہ بندی کے تحت گرفتار کیا گیا. ان کو اگر گرفتار کرنے کے بغیر کوئی پریس ٹاک کروا دی جاتی تو بہت زیادہ سبکی بھی ہونی تھی. تو ان کو بھی میرا ماننا یہ ہے, آگے جو بھی ہے, کہ ان کو بھی شاہ محمود قریشی صاحب کی طرح ہی رکھا گیا ہے اور پکڑا گیا ہے. دکھاوا کچھ اور ہے, اندر کہانی شاید کچھ اور بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس کے بعد پرویز خٹک صاحب اور عمران خان صاحب نے پرویز خٹک اور جو اپنے اسد کیسر صاحب ہیں ان کے حوالے سے ٹویٹ کی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے بلایا ہے میری مذاکراتی ٹیم کے ممبر ہیں, تو وہ مذاکرات کرنے کے لیے گئے. انہوں نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ مذاکرات کرنے گئے تھے, لیکن ان کو وہاں پہ سیف ہاؤس میں ڈیٹین کر لیا گیا بقول عمران خان صاحب کے. بات کتنی ٹھیک ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ کوئی تقریباً 9:45 کے قریب پہلے یہ خبریں چلی کہ نیشنل پریس کلب میں اسد کیسر اور پرویز خٹک خطاب کرنے والے, پریس ٹاک کرنے والے. تو اس ٹائم گوئی ہوئی کہ ظاہر ہے کہ پھر ان میں سے بھی پارٹی چھوڑنا ہے, لیکن پھر ایک دم سے پریس کلب کے صدر کا بیان چلتا ہے, ٹکر چلتے ہیں کہ وہ منسوخ ہو چکی ہے. اور پھر ایک نامعلوم جگہ پہ جہاں پہ صرف جیو کا مائک پڑا ہوا تھا, صرف جیو کا مائک تھا وہاں پہ, اور ایک سرکاری ٹی وی کا مائک تھا, وہاں پہ جا کے پریس ٹاک ہوئی. لیکن ہوئی کہاں پہ, وہ میرے سورسز نے جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جو سابق پہلے جو پی ٹی آئی کا دفتر ہوا کرتا تھا G6 میں, یہ ٹاک وہاں پہ ہوئی ہے, اس جگہ پہ ہوئی. اور وہاں پہ, اور یہ کاٹا بھی صرف شاہ زیب خانزادہ صاحب کا پروگرام چل رہا تھا اس وقت, صرف 1 منٹ کی انہوں نے بات کی. انہوں نے بھی اسد عمر والے پیٹرن کے اوپر بتایا کہ میں پارٹی کے عہدے سے چھوڑ رہا ہوں, پارٹی چھوڑنے کا انہوں نے اعلان نہیں کیا. اور اس سے بڑی حیران کن بات یہ تھی کہ سامنے اسد کیسر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے اس قسم کا کوئی اعلان نہیں کیا. اس کے اوپر سلیم صافی وغیرہ سے تجزیہ لینے کی کوشش کی, لیکن ان کا کوئی خاطر خواہ ہمیشہ کی طرح کوئی ان کے پاس انفارمیشن تو تھی نہیں, نہ ہی ان کے پاس کوئی آرگومنٹ ہوتی ہے, تو وہ کوئی خاطر خواہ جواب نہیں بن پایا دے سکے کہ وہ پرویز اسد کیسر کیوں آرام سے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کیوں نہیں کی, صرف ان کو کیوں کی. اور یہ بھی بہت بڑا سوال ہے کہ وہاں پہ جیو اور سرکاری ٹی وی کا مائک تھا. جب یہ مائک تھا تو اس کا مطلب ہے کنٹرول ماحول میں ہوئی, جب کنٹرول ماحول میں ہوئی تو پھر اسد کیسر کیوں نہیں بولے, یہ کسی منصوبہ بندی کا حصہ ہے یا یہ واقعی ذات ہیں, یا کیا کرتے پھر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑے سوالات ہیں جو جاتے جاتے جنم دے گئی. آج جیسا میں نے بتایا کہ قمر زمان قاہرہ صاحب, یہ وہ قاہرہ صاحب ہیں جو ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, جو اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کی بات کرتے ہیں, جو اپنے لیڈر کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کی بات کرتے ہیں, جو اپنی محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کی بھی بات کرتے ہیں, جو عدالتوں سے جا کے کہتے ہیں کہ ماورائے عدالت قتل کیا گیا بھٹو صاحب کا اور پتہ نہیں کیا کیا گیا, وہ جو ظلم کی باتیں کرتے ہیں, جو خواتین کے حوالے سے جو پارٹی جو ہے اور خود قاہرہ صاحب بھی کرتے ہیں. لیکن اب ان کا لہجہ اور ان کی جو ٹون ہے اور ان کا کانٹینٹ تقریر کا یا میڈیا ٹاک کا بالکل بدلا گیا, ان کے آرگومنٹ بالکل بدلے ہوئے ہیں. اب ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ریاست کیا کرے,
یا اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے یا حکومت کیا کر رہی ہے یا ان کی حکومت کیا کر رہی ہے، کسی کے اوپر کیس بنا رہی ہے نہیں بنا رہی. اب وہ جسٹیفائی دوسرے طریقے سے کر رہے ہیں کہ ریاست کے یہ بھی رائٹس ہیں، یہ کرنے میں بھی وہ بجا ہے، کسی کو گرفتار کرنے میں بھی بجا ہے. کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جس قسم کی کوئی زیادتی کرنے کے لیے ریاست جو ہے ان کو حق حاصل ہے. لیکن یہ جب اپنے لیڈرز کی بات آتی ہے تو پھر وہ ریاست کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے آگے سوالات اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، پھر عدلیہ کے آگے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اس ریاست کے ظلم اور جبر کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اور اپنے دور میں جو ضیاء الحق صاحب کے دور میں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی پھر ان کو بھی وہ غلط مانتے ہیں. لیکن اس وقت صرف اور صرف صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کو اپنی اپرچونٹی شاید نظر آ رہی ہے کہ تیسری پارٹی جس نے کم از کم پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا تھا وہ اب یہاں سے نکلتی جا رہی ہے یا شاید نکل جائے، تو یہ اس کو اپرچونسٹ کے طور پہ سامنے آئے ہیں قاہرہ صاحب، یا ایک ان کو اپرچونٹی نظر آ رہی ہے پیپلز پارٹی کو کہ یہاں پہ جگہ بنائی جا سکتی ہے پنجاب کے اندر، اور جس طریقے سے وہ شامل بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بندے بھی آ رہے ہیں. کتنا ڈویبل ہوگا یا کتنا اس کا فائدہ ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن بہرحال چیزیں جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہیں، اصول جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، یو ٹرن جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ لیے جا رہے ہیں، نظریے جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ کمپرومائز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ کو پرویز الہی صاحب کا میں نے جس نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سارا کچھ ہے. محسن رانجھا صاحب نے یہ ضرور کہا ہے کہ اربن ایریا میں رہے گی، کیونکہ ظاہر ہے جو فینومینا انہوں نے شاید انہوں نے کہا جی اربن ایریا میں پی ٹی آئی رہے گی، رورل ایریا سے ختم ہو جائے گی. تو جس طرح وہ کہتے ہیں کہ الیکٹیبل ہوتے ہیں وہاں پہ، یہ تو خیر آنے والا وقت بتائے گا. عمران خان صاحب کے لیے کتنی سپیس بچتی ہے، ان کی پارٹی ان کے دھڑے کے لیے کتنی بچتی ہے، خود کتنا وہ کیمپین چلاتے ہیں، الیکشن کب ہوتے ہیں، سارا کچھ تو وقت بتائے گا. لیکن بہرحال چیزیں جو ہیں وہ اپنے منطقی انجام کو شاید پہنچیں، اور جس طریقے سے پرویز خٹک صاحب ڈٹ کے کھڑے ہوئے تھے اس سے اچانک، یہ بہت بڑا سوال ہے میری سمجھ سے بالکل بالا تر ہے، اچانک ایسا کیا ہوتا ہے کہ بلایا جاتا ہے، ملاقات کی جاتی ہے، اور اس کے بعد اچانک سٹوری بدل جاتی ہے. کیا کچھ بڑا کرنے کا پلان ہے، کچھ بڑا ہونے والا ہے؟ اس کے حوالے سے جو ہے وہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.